پڑھیں گے، بلند آواز سے درود پڑھیں گے۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، خالق السماوات والارضین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے مرحومین کے لیے، تمام مومنین و مومنات کی دنیا سجا چکی ہیں، بالخصوص جن کے لیے اس مجلس ترحیم کا انعقاد ہے، سلامت علی صاحب، ان کی ارواح کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اياك نعبد واياك نستعين، الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الصمد بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الصمد بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم صل على محمد۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ سامعین محترم، سورہ آل عمران آیت نمبر 133 آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ چونکہ مجلس ترغیب ہے تو ایسی باتیں بھی ہونی چاہیے جو ہمیں اس دنیا میں فائدہ دیں اور ہماری آخرت کا بھی سامان کریں، چونکہ سب سے بہترین جو آخرت کو انسان کو آخرت کی یاد دلاتی ہے یہی موت کا ذکر ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اکثر و ذکر الموت، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو، اس لیے کہ موت کو یاد رکھو گے تو تمہارے گناہ کم ہوں گے۔ گناہ زیادہ کب ہوتے ہیں؟ جب انسان اپنی موت کو بھول جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، خدا پر ایمان کو بھول جاتا ہے، آخرت پہ ایمان فراموش ہو جاتا ہے، تو پھر عمل کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے اس آیت مبارکہ میں تمام مومنین کو، تمام انسانوں کو دعوت دی ہے کہ آؤ مقابلہ کرو ایک دوسرے کا۔ مقابلہ کیا کرو؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو مغفرت اور بخشش ہے اس کی طرف جلدی کرو، جلدی کرو اس کی طرف۔ وجنت، اور جنت کی طرف جلدی کرو، بھاگو۔ یہ میدان مقابلہ قرار دیا ہے پروردگار نے۔
فرمایا تمہارا میدان یہ کرکٹ کے میدان نہیں ہے، تمہاری یہ فٹ بال کے میدان نہیں ہے، اگر مقابلہ کرنا ہے تو اس میں آ کے مقابلہ کرو۔ یاد رکھیے قرآن حقائق کی کتاب ہے، حق بولتا ہے، حق کے سوا کچھ بھی نہیں کہتا۔ قرآن افسانوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن شاعری کی کتاب نہیں ہے، قرآن حقیقت ہے۔ وہی بولے گا قرآن، وہی بات کرے گا جو حق ہوگی، اور یہ حق کب ظاہر ہوگا؟ جب انسان کی آنکھیں بند ہوں گی، تب پتہ چلے گا کہ قرآن کیا کہتا تھا۔ لڑے اسی لیے بار بار کہا گیا فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ دلوں پہ تالے پڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان قرآن میں غور و فکر نہیں کرتا۔ تالے کس چیز کے؟ دنیا کی محبت، دنیا میں گرفتار، شیطان کا بندہ، دنیا کا بندہ کبھی بھی قرآن میں غور نہیں کرے گا۔ یہ تالا ہے دل کا، شیطان تدبر نہیں کرنے دے گا، غور و فکر نہیں کرنے دے گا۔ فرمایا مقابلہ کرنا ہے تو یہ مقابلہ ہے، آؤ ذرا اس میدان میں بھاگو۔ فاستبقوا الخیرات، ایک اور آیت مبارکہ میں بھی ہے کہ جو نیک کام ہے اس میں ایک دوسرے سے سبقت کرو، مقابلہ کرو ایک دوسرے کا۔ اگر ایک یہ نیکی کرتا ہے تو دوسرا اس سے بڑھ کے انجام دے۔ اگر ایک دو یتیموں کی سرپرستی اپنے ذمہ لیتا ہے تو دوسرا کہے بھئی میں 10 یتیموں کی پرورش کروں گا، تیسرا کہے میں 15 یتیموں کی سرپرستی کروں گا، ایک کچھ کرتا ہے۔ یہ میدان ہے، اس میدان میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف بھاگو۔ مگر جنت کی طرف کیسے بھاگیں؟ مغفرت کی طرف کیسے بھاگیں؟ مغفرت تو میرا کام نہیں ہے، مغفرت تو ذات الہی کا کام ہے۔ بخشنا پروردگار کا کام ہے، اس کی طرف ہم کیسے دوڑیں؟ جنت تو پروردگار کی ہے، ہم جنت کی طرف کیسے بھاگیں، کیسے دوڑیں؟ فرمایا مفسرین نے کہ جو جنت کے اسباب ہیں اس کی طرف دوڑو۔ جو بھی جنت میں جانے کا سبب ہے، اور وہ کہ اطاعت پروردگار ہے، خدا کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، یہ جنت میں جانے کا سبب ہے، یہ مغفرت کا سبب ہے۔ توبہ مغفرت کا سبب ہے، اپنے گناہوں پہ پشیمان ہو جانا یہ مغفرت کا سبب ہے، یہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ فرمایا جتنی جلدی ہو سکے اپنے گناہوں پہ پشیمان ہو جاؤ، اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٍ، بعض جگہ پہ رحمہ بھی ہے، اور ایک ہی جہاں پہ وہ جنت۔ کون سی جنت؟ عرضها السماوات والارض، ایسی جنت جس کا عرض زمین و آسمان کا عرض ہے، پھیلی ہوئی ہے، زمین و آسمان کے پھیلاؤ کے مطابق پھیلی ہوئی ہے۔ یہ کون سی جنت؟ اعدت للمتقین، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ الحمدللہ تمام کلمہ گو یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ قرآن کا پیغام سمجھیے، جو ہمارے گھروں میں قرآن ہے جا کے قرآن اٹھائیے گا، اس آیت میں غور کیجیے گا۔ اعدت للمتقین، فرمایا یہ جنت بنائی ہے اللہ نے کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ ایک اور آیت مبارک میں ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت کو سجایا گیا ہے متقین کے لیے۔ اس کے علاوہ جنت میں جانے کا قرآن نے اور کوئی سبب بیان نہیں کیا۔ فرمایا جنت میں جانا ہے تو متقی بنو، اس لیے کہ متقین کے لیے بنائی گئی ہے، متقین کے لیے سجائی گئی ہے۔
آپ کو عرض کیا قرآن حق بیان کرتا ہے، کچھ نظریات ہم نے اپنے بنائے ہوتے ہیں اور کچھ قرآن بیان کرتا ہے۔ یاد رکھیے قانون وہی فائدہ دے گا جو اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ بندوں کے بنائے ہوئے نظریات، بندوں کے بنائے ہوئے قوانین یہ فائدہ مند نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، چونکہ دین قوانین کا مجموعہ ہے، فرمایا اللہ کے پاس قیامت تک کے لیے جتنی بھی قومیں آتی رہیں، جتنے بھی لوگ آتے رہیں، جتنے بھی قوانین بناتے رہیں، لیکن یاد رکھو اللہ کے پاس وہی قانون معتبر ہیں جو دین اسلام کے ہیں۔ تمہاری اسمبلیوں میں قانون پاس ہو جائیں، اقوام متحدہ میں قانون پاس ہو جائیں، لیکن یہ معتبر نہیں ہے۔ معتبر قانون کون سے ہیں؟ جو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ تم سے پوچھا کون سے قانون کے بارے میں جائے گا؟ جو یہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور وہ قوانین کون بیان کر رہا ہے؟ دین اسلام میں بیان کر رہا ہے۔ لہذا کسی بندے کو قانون بنانے کی اجازت نہیں ہے، اپنا نظریہ بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ قرآن بتائے گا کہ جنت میں کون جائے گا، میں نہیں تم بتاؤں گا۔ یہ قرآن بتائے گا یا یہ وارثان قرآن بتائیں گے جنت میں کون جائے گا؟ نہ میں فتویٰ دینے کا اختیار رکھتا ہوں، نہ کوئی اور فتویٰ دینے کا اختیار رکھتا ہے کہ فلاں جنت میں جائے گا، فلاں جنت میں جائے گا، فلاں جنت میں جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں جنت میں وہی جائے گا جو متقی ہوگا۔ اپنے آپ کو مقام تقویٰ پہ جا کے دیکھیے، کیا متقی کی صفات ہمارے اندر ہیں یا نہیں؟ قرآن نے دعوت دی ہے، متقین کی صفات بھی بیان کی ہیں، اور ہمارے مولا و آقا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب باقاعدہ طور پر نہج البلاغہ میں خطبہ ایک موجود ہے۔ ایک شخص جس کا نام ہے حمام، وہ امیر المومنین سے پوچھا صف لی یا امیر المومنین، اے مولا متقی کون ہوتے ہیں بیان کیجئے۔ فرمایا حمام تم برداشت نہ کر سکو گے؟ فرمایا نہیں مولا آپ بتائیے۔ مولا نے متقین کی صفات بیان کرنا شروع کی، یہاں تک کہ وہ موقع آیا کہ وہ شخص کی روح پرواز کر گئی۔ صفات سنتے سنتے متقین کون ہیں؟ جو شب زندہ دار ہیں، جو نمازی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو روزہ دار ہیں، جو راہ حق میں جہاد کرنے والے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کو مال و دولت دے پھر بھی راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ اگر ان کو نہ دے تو جو کچھ ہے اس میں سے بھی راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، تنگی میں بھی اور آسانی میں بھی راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اپنے غصوں کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور وہ احسان کرنے والے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ صفات کدھر ہیں؟ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے ہیں۔ قرآن نے ہمیں اس طرح بلایا ہے، یہ متقین کی صفات بیان کی ہیں کہ یہ ہے متقین، یہ ہے متقین، یہ ہے متقین۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ ہمارے ہاں کیا چھوٹی بات پہ اتنی سی بات ہوتی ہے فوراً ہمارا خون جوش میں آ جاتا ہے، اور اپنے مد مقابل کو اپنی طاقت دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہ اسلام ہے نہ تقویٰ ہے۔ اسلام نے ہمیں تقویٰ کی طرف بلایا ہے۔ عزیزان محترم،
تو تقوی اختیار کیجئے، متقی بنیے، متقی کی صفات اپنے اندر پیدا کیجئے، اور یاد رکھیے کہ یہ متقین کی صفات میں سے ایک کیا ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے، متوجہ ہو کے سنیے گا، میرے مولا و آقا امام اول ارشاد فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی جعلنا اماما للمتقین، حمد اس ذات احدیت کے لیے جس نے مجھ علی کو متقین کا امام بنایا۔ علی کو امام المتقین بنایا۔ علی امام متقین ہے، متقین کے امام ہیں۔ ہم اذان میں بھی گواہی دیتے ہیں، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین، متقین کے امام ہے علی۔ لہذا یہ تو بات کنفرم ہے کہ متقین نے جانا ہے، اور متقین کے امام ہیں علی۔ یاد رکھیے، متقین نے جنت میں جانا ہے، اور متقین کے امام ہیں علی ابن ابی طالب، اور رسول اللہ کی مشہور حدیث ہے ہمارے پاس، کون سی؟ یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق، اے علی تیری محبت ایمان ہے اور تجھ سے نفرت، اور تیرا بغض شرک بھی ہے اور منافقت بھی ہے۔ لہذا جنت میں وہ شخص نہیں جا سکتا جس کے دل میں ذرا سی بھی علی کے خلاف نفرت ہو، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ متقین کی صفات میں سے عزیزان محترم، اس دنیا میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس صف میں ہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ہمراہ ہیں یا کن کے ہمراہ ہیں؟ ہم متقین کی صفات ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں یا نہیں؟ اور اسی کو سورہ عصر نے بیان کیا۔ خلاصہ بیان کر کے آپ کی خدمت کو، آپ کی رحمت کو تمام کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یاد رکھیے، انسان کے پاس دو چیزیں ہیں، دین میں دو چیزیں ہیں، ایک کا نام ہے عقیدہ، ایک کا نام ہے عمل۔ ایک کا نام ہے عقیدہ، ایک کا نام ہے عمل۔ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان لے کے آؤ، رسول اللہ پہ ایمان لے کے آؤ، اور جن پہ اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے ان پہ ایمان لے کے آؤ۔ علی پہ ایمان لے کے آؤ۔ غدیر خم میں کیا کہا تھا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ علی کو اپنا امام، اپنا مولا ماننا یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے عزیزان محترم۔ تو پھر ایمان اکیلا کافی نہیں ہے، انسان نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وہ کامیاب ہیں۔ آیت مبارکہ یہاں پہ ختم ہو جاتی تو ہم کہتے ہیں مومن فقط عمل کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، فرمایا ایمان تنہا کافی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اکیلا ایمان کافی نہیں ہے، فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور عقیدے کے ساتھ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ آسان لفظوں میں آپ تک پیغام قرآن کا پہنچاؤں۔ ایمان کیا ہے؟ کہ ان کو مانو، بالکل سادہ سی بات۔ ایمان کیا ہے؟ ان کو مانو، اللہ کو بھی مانو۔ آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی، یعنی ان کو مانو، یہ ہے ایمان۔ آگے عمل کیا ہے؟ ان کی مانو، جو کہتے ہیں اس پہ عمل کرو۔ ان کو مان لینا کافی نہیں ہے، ان کی مان لینا بھی ضروری ہے۔ یاد رکھیں، یہ عقیدہ اور عمل دونوں ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتے۔ ہمارے ہاں دین کے دو حصے ہیں، ایک اصول دین
ایک فروع دین، اصول دین فروع دین کے بغیر مکمل نہیں، اور فروع دین اصول دین کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ یہ تشیعوں کا اور اسلام کا عقیدہ ہے، یہ کوئی ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ قرآن کا عقیدہ ہے۔ یاد رکھیے، اگر جنت میں جانا ہے تو اعمال کیجئے، عمل کیجئے، عمل کیجئے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں پہ کریں گے وہاں پہ ملے گا، اگر نہیں کریں گے تو وہاں پہ کسی چیز کی خبر نہیں ہے۔ علی ہے امام المتقین، ذرا بتائیے کن کے امام ہیں؟ جنت میں کون جائے گا؟ متقین جائیں گے، تو جو متقین ہوں گے وہی جنت میں ہوں گے۔ تو یاد رکھیے، علی کے ساتھ جو بھی رہنا چاہتا ہے جنت میں، ضروری ہے کہ اس دنیا میں مقام تقوی اختیار کرے۔ جس کے دل میں بھی آرزو ہے کہ میں علی کے ساتھ رہوں، اپنے مولا کے ساتھ، میں اہل بیت کے ساتھ رہوں، عمل کرے، وہ کام کرے جو تقوی کے کام ہے۔ عزیزان محترم، خالی نعرے بازی سے کام نہیں چلے گا۔ اگر خالی نعرے بازی ہوتی تو کربلا نہ ہوتی، سید الشہداء کے چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پہ شہید نہ ہوتے، 3 دن کے بھوکے پیاسے نہ ہوتے۔ عزیزان، دکھ اسی بات کا ہے، آج یہاں پہ سب تشریف فرما ہے، مذہب کی قید نہیں، ہمارے جس مذہب سے بھی تعلق رکھنے والے ہیں وہ مرحوم کے بچوں کو تعزیت پیش کرنے آئے ہیں نا، سب آئے ہیں، کسی مذہب سے بھی ہوں۔ بھئی مصیبت ہے، آپ کے والد چلے گئے، ہم اس مصیبت پہ آپ کے ساتھ ہیں، وہ بیٹوں کو گلے لگا رہے ہیں، بیٹوں کو تعزیت پیش کر رہے ہیں، لیکن ہمارا سلام ہو غریب کربلا کے بیٹے سجاد